تظلمون ولا تظلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک مالک القدوس رب الودود کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری، عبادات و اطاعت خاص ہے کہ اس رب العزت ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اپنی بیش بہا مخلوقات میں سے منتخب فرما کر اشرف المخلوقات کے جنس میں سے ہونے کا شرف عنایت فرمایا، وہ علم و حکمت، معرفت، فہم و فراست عطا فرمائی جس سے ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر قسم کی بزرگی و برتری، حمد و ثنا اور شکر اسی رب العزت کے لیے ہم بجا لاتے ہیں۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ احباب گرامی، نوجوانان ملت، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق فرما کر ہر طرح کی آسائشوں سے، ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز و ہمکنار فرمایا اور وہ معرفت عطا فرمائی جس سے ہم اچھائی اور برائی میں فرق کرتے ہیں، برائی کو ترک کرنے کی قوت اور اچھائی کو لینے کی سمجھ بھی عطا فرمائی ہے۔ اس وقت دنیا میں الگ الگ انداز، الگ الگ اطوار اور الگ الگ ناموں کے ساتھ حرام خوری اور حرام کاری کا بڑا پرچلن ہے۔ لوگ بڑی بے احتیاطی اور غفلت سے حرام کاری اور حرام خوری کے شکار ہیں۔ چند باتیں حالات حاضرہ پر خاص طور سے معیشت اور معاش کے نام پر جو دریدہ ذہنی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ایک حدیث پاک خاص طور سے اور چند آیات کی تشریح آپ کے گوش گزار کروں گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ صحیح کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یوں تو حرام کے بہت سارے راستے ہیں اور بہت سارے انداز اور اطوار سے لوگ حرام کاری اور حرام خوری کرتے ہیں، مگر اس وقت خاص طور سے وہ نوجوان طبقہ جو بزنس کے نام پر حرام خوری کے شکار ہیں اور بعض اسٹائل کے نام پر حرام کاری کے شکار ہیں، مختصر ان دونوں چیزوں کا احاطہ کر رہا ہے۔ پہلی بات تو مسلمانوں کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاست اور نظافت رکھی ہے۔ مسلمانوں کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ ایک مومن مسلمان اور اسلام کے ماننے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار کا مزاج اچھی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ حرام اور خبیث چیز جس میں نجاست، گندگی اور خباثت ہے، اس سے فطری طور پر اس کے اندر گھن پیدا کر دی گئی ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ مارکیٹ میں الگ الگ ناموں سے حرام چیزیں بکتی اور بنتی ہیں، تو اس سے بعض دفعہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، بعض دفعہ بے دردی کے ساتھ
اللہ رسول کے احکامات اور تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اسے اپنا لیتے ہیں، دنیا پرستی اور ہوس پرستی کے بنا پر، دنیا طلبی کے بنا پر۔ اس وقت سود ہمارے معاشرے میں اس قدر باریکی کے ساتھ گھسا ہوا ہے کہ جس کا ادراک اور جس کی سمجھ ہر کوئی نہیں رکھتا ہے۔ لہذا چاہے سود ہو یا کسی بھی طرح کے حرام کام ہو یا حرام معاملات ہو، ہمیں اسے سمجھنے اور دقت نظری سے اسے پرکھنے کی کوشش کرنی ہے اور اسے چھوڑنا ہے۔ سب سے پہلے وہ حدیث پاک آپ کے گوش گزار کروں، مسند البزار میں امام بزار نے ذکر کیا ہے، اور اسی معنی کی روایات بہت ساری صحیح بخاری کے اندر، سنن ترمذی کے اندر اور کئی کتب احادیث میں مذکور ہے۔ روایت ہے عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لترکبن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو ان احدهم دخل جحر ضب لدخلتم وحتى لو ان احدهم جامع امه لفعلتم، رواہ البزار فی مسندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ البتہ ضرور بضرور تم لوگ اپنے سے پہلے قوموں کی روش کو اپناؤ گے، اپنے سے پہلے قوموں کے راستے کو اپناؤ گے، اس کے نقش قدم پر چلو گے، اس کی راہ پر چلو گے، اس کی تقلید کرو گے اور اس کو فالو کرو گے، اس کی پیروکاری میں تم اس حد تک چلے جاؤ گے۔ اگر وہ ایک بالشت چلا ہوگا تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، یعنی تمہارا اس کے ساتھ چلنا ایسا ہی ہوگا گویا کہ اس کے قدم سے قدم ملا کر کے چلو گے، قدم بقدم ملا کر کے چلو گے۔ وہ ایک ہاتھ چلے گا تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، وہ دو ہاتھ چلے گا تم بھی دو ہاتھ چلو گے۔ حتی لو ان احدهم دخل جحر ضب لدخلتم، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی شخص سانڈے ضب جو گو کے بل میں سوراخ میں اگر گھسا ہوگا تو اس امت کا بھی کوئی نالائق قسم کا آدمی ہوگا جو سانڈے کے بل میں جا کر کے زبردستی گھسنے کی کوشش کرے گا۔ غرض یہ کہ اس امم سابقہ کی پیروی اور اس کی تقلید میں، اس کی روش کو اپنانے میں اس قدر یہ قوم گھل مل جائے گی اور اندھا دھون ان ملعون قوموں کے پیچھے چلے گی کہ سانڈے کے بل میں جا کر کے یہ بھی سر مارے گا کہ مجھے بھی یہاں گھسنا ہے۔ یہ حدیث پاک آج کے سماج میں بالکل فٹ آ رہی ہے، اور امت کا ہر فرد کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کھانے پینے، لین دین، معاملات، طرز زندگی اور گزر بسر کرنے کے جو ادا ہیں، جو انداز ہے، جو طریقہ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہود و نصارہ کے اسٹائل اور ان کے جاری کیے ہوئے قوانین اور اصول و ضوابط کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارا پہناوا، ہمارا رہنا، ہماری زندگی کے بیشتر حصے، ہمارا طرز عمل، غرض یہ کہ ہر چیز یہود و نصارہ کی راہ پہ ہم چل چکے ہیں، یہود و نصارہ کے ڈگر پہ ہم چل چکے ہیں۔ اور یہ امم سابقہ سے مراد دوسری روایتوں میں واضح کر دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ پہلی امت کون سے ہے؟ یہود و نصارہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اور کون ہے؟ ہر معاملات میں اگر جائزہ لیا جائے، ہمارا پہناوا ایسا جس سے شیطان بھی شرما جائے، ایسے لباس چاہے مردوں کے ہو عورتوں کے ہو، ایسا انداز جاری ہوا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وَزَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود،
وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ایک یہودی کا بچہ، عیسائی کا بچہ، بت پرستوں کا بچہ، اسلام دشمن کا بچہ اگر اپنی پیٹ یہاں سے پھاڑتا ہے تو اس قوم کا بچہ جو مسلمان کہلاتا ہے وہ بھی یہیں سے پھاڑتا ہے۔ اس کے ہیئر اسٹائل خنزیر کی شکل کے ہو، یہ بھی خنزیر کی شکل اپنے ہیئر اسٹائل بناتے ہیں، سور کٹنگ کراتے ہیں، اپنے بالوں کو انداز میں کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اے مسلمانوں کے بچوں، اے فرزندان اسلام، اے اسلام کے سپوتوں، وہ تمہارا کام نہیں، وہ شیطان کا کام ہے کہ شیطان ایک روش جاری کرتا ہے، ایک طریقہ لانچ کرتا ہے اور تم بڑے محبت کے ساتھ اس کے طریقے کو فالو کرتے ہو، گویا کہ تم اس سے محبت کا اظہار کرتے ہو۔ رب تعالی نے کہا وَلَن تَرْضَ الْيَهُودُ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے امت کے جیالو، رب نے کہا کہ ہرگز ہرگز یہود و نصارہ، یہ اسلام دشمن قومیں، یہ اللہ کے دشمن قومیں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی، تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس کے دین کی پیروی نہ کرنے لگو، اس کے طریقے کو اپنانے نہ لگو، اس کے دین کو فالو نہ کرنے لگو۔ اللہ نے کہا ہرگز تم سے راضی نہیں ہوگا۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمارے ضمیر کو، ہمارے ایمان کو اتنا دھندلا اور گندلا کر دیا کہ نبی کی شکل سے ہمیں نفرت ہو گئی، نبی کے پہناوے سے ہمیں نفرت ہو گئی، نبی کی ادا سے ہمیں نفرت ہو گئی، پھر بھی ہم بڑے مسلمان ہیں، پھر بھی ہم وارثان جنت ہیں، پھر بھی ہم وارثان صحابہ ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ باطل ہے اور ہم اس ڈگر پہ چل چکے ہیں، اس راہ پہ چل چکے ہیں جس راہ کی انتہا، جس راستہ کا اختتام اتنا بھیانک ہے، خدا کی قسم اگر یہ امت کے جیالے سمجھ جائے تو کبھی بھی یہود و نصارہ کے اسٹائل اور یہود و نصارہ کی روش کو نہ اپنائے، اس پر تھوکے، اس پر لعنت بھیجے، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خالف الیہود، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ذی الحجہ محرم کے روزے کے متعلق ایک روزہ پہلے مسلمان بھی رکھتا تھا، یہودی بھی رکھتا تھا، رسول اللہ نے کہا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، اور تم 9 محرم کو بھی ایک روزہ رکھو، اور 10 محرم کو یہود ایک روزہ رکھتا ہے، تم 2 روزہ رکھ کر کے اس کی مخالفت کرو۔ اور ہم مخالفت نہیں، ہم اس کے پیار میں اس قدر ڈوب گئے ہیں، اس کی عمدی تقلید میں اس قدر ہم چل گئے ہیں کہ اللہ اکبر، اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن یاد رکھو، آج جو ہمارے ہیئر اسٹائل ہیں، آج جو ہمارے جنسوں اور پینٹوں کے کٹنگ ہیں، آج جو اس کے اسٹائل ہے اور اس کی ڈیزائننگ ہے، جسے ہم بڑے دل فریبے کے ساتھ، بڑے جو ہے دلکشی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اسے اپناتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اے امت کے جیالوں، تمہیں پتہ نہیں اس کی انتہا اتنی بھیانک ہے، اتنا خطرناک ہے، خدا کی قسم تم شرمسار ہو جاؤ اگر جان لو کہ اس کی انتہا کیا ہے۔ اسی لیے صورت بناؤ رسول اللہ کی، کیونکہ رسول اللہ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ لباس پہنو ایسا کہ جس میں سے حیا کی بو آئے، شرافت کی بو آئے، تمہاری انسانیت کی بو آئے، اخلاق کی خوشبو آئے۔ لباس ایسا ہو، وضاقت ایسا ہو، ورنہ گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق۔ اے امت کے نوجوانان، گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کر یہ پیغمبر کو رسوا نہ کر۔ کیوں مسلمانوں کے فہرست میں اپنا نام لکھا کر کے یہ گندے اور بھاتی اداکاریاں کر کے اسلام کو، نبی کی سنت کو بدنام کرتے ہو، اسلام کی شبیہ اور چھوی کو بگاڑتے ہو؟ یہ کس نے تمہیں اجازت دی؟ اگر تم مسلمان بھی کہلاتے ہو اور اسلام کی شبیہ خراب کرتے ہو، اسلام کی شکل خراب کرتے ہو، اسلام کی چھوی کو داغدار کرتے ہو،
تو سنو، اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس امت کا بھی کوئی فرد ہوگا جو سانڈے کے بیل میں، گو کے بیل میں جا کر کے اپنا سر مارے گا اور وہاں جا کے گھسنے کی کوشش کرے گا۔ آج ہر کوئی اسی فراق میں ہے، آج ہر کوئی اسی جستجو میں ہے کہ ہر روز کوئی میرا یہودی امام، میرا نصرانی امام جو اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، دن رات مسلمانوں کی دشمنی میں گزرتی ہے، شیطانیت ہے ان کی، خباثت ہے ان کی عقل میں، فتور ہے ان کے ذہن میں، ایسی قوم اور ایسی نسلوں کی تقلید اور نقالی میں خدا کی قسم ہے امت کے جیالو، صرف اور صرف تم تباہ ہوگے، تم برباد ہوگے، تمہاری نسلیں خراب ہوگی۔ ارے وہ یہود و نصارہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارا بدترین دشمن ہے، یہ بدترین اسلام کا دشمن ہے۔ جب رب یہ پیغام دیتا ہے ہم اس کے نئے لانچ کیے ہوئے اسٹائل کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ ارے مت سانڈے کے بل میں گھسو، سانڈے کے بل میں تم کبھی گھس نہیں سکتے، تمہارا سب پھٹ جائے گا، کھوپڑی کی کھال ادھیڑ جائے گی، بھیجا نکل جائے گا، مغز نکل جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ آگے کیا فرمایا کہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹائل کے نام پر چل رہے ہو تم، حرام خوریوں کے راستے اور ڈگر پر چل رہے ہو، آگے فرمایا حتی لو ان احدهم جامع امه لفعلتم۔ اے امت کے جیالو سنو، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بنی اسرائیل میں، یہود و نصارہ میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، منہ کالا کیا ہوگا، اس کے ساتھ بستر میں لیٹ کر کے گندی حرکتیں کیا ہوگا، تو اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری اور بدفعلی کرے گا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکتیں کرے گا۔ اتنا خطرناک وعید، اتنی خطرناک وعید ہے، اور یہی وہ انتہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو اسٹائل اور ادا اپناتے ہو، چھوٹی چھوٹی جو روش چھوٹا سمجھ کر کے، چھوٹی ادا سمجھ کر کے، اسٹائل سمجھ کر کے جس ڈگر پہ چلتے ہو، اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ تمہاری سگوں کے ساتھ بدکاری کرنے پر آمادہ کرے۔ اور آئے دن کتنی خبریں ایسی ہیں کہ فلاں بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کیا، فلاں سگے بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کیا۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے اس کو اس بدکاری پر، اپنی سگی بہن کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے پر آمادہ کیا؟ یہی وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ اور اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم تو نہیں کریں گے، لیکن آؤ اس کے برابر آج تجارت کے نام پر، بزنس کے نام پر حرام جو ہماری زندگی میں داخل ہو چکا ہے، حرام ہماری زندگی میں داخل ہو چکا ہے، سود خوری بزنس کے نام پر، انٹرسٹ کے نام پر، سود کھانے والا آدمی اپنی ماں سے گویا کی بدکاری کرتا ہے، اور یہ ہر مسلمان کا فرزند جانتا ہے۔ سود کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے، طبرانی کے اندر، امام البانی نے الصحیحہ کے اندر ذکر فرمایا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الربا 72 بابا، کہ سود کے 72 درجے اور 72 دروازے، سود کے 72 درجے ہیں۔ ادناہا، اس کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے اتیان الرجل امہ، اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرنا سب سے چھوٹا گناہ سود خوروں کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سود کھانے والے کو رب تعالیٰ نے کہا، سود کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟
کہ وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اتنا طاقتور ہو جاتا ہے۔ سود کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، کسی دادا پولیس اور کمانڈو اس سے بھی نہیں، بلکہ سیدھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے سود خوروں کی جماعت، اگر تم سود ترک نہیں کرتے، سود کھانا ترک نہیں کرتے تو سنو، تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون وہ بدبخت ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے، بلکہ وہ نیست النابود ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن یہ سود خور ایسے اٹھیں گے جیسا کہ اس کو شیطان نے پاگل اور خبط الحواس بنا دیا ہے، یہ گری پڑی حالت میں اٹھے گا، اپنے حواس میں نہیں رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر کتب حدیث میں ہے، لعن الرسول آکلہ وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، کہ سود کھانے والا، آکل الربا، سود کھانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت، لکھنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت، کھلانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت، گواہی دینے والے کے اوپر اللہ کی لعنت۔ آج کیا نہیں کر رہے ہم، بغیر ضرورت، صرف شوق میں آ کر کے، اپنی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے آج اپنی اوقات سے بڑھ کر فائنانس میں بڑی بڑی گاڑیوں کو نکالتے ہیں۔ اے مسلمانوں کی جماعت، سود مانا کہ تم نے لیا نہیں، آکلہ وموکلہ، سود تم نے لیا نہیں، دیا، اور لینے دینے والے کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اب یہ کہو کہ ہم پوری زندگی سود میں ڈوب جا رہے ہیں، برکت ہماری زندگی میں کہاں سے آئے؟ آج اسٹائل کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، حوث پوری کرنے کے لیے ہم بینکوں سے وہ لون لیتے ہیں جو زندگی کا بیشتر حصہ وہ لون کی بھرپائی میں گزر جاتے ہیں، چاہے وہ شادی کے لیے لون لیتا ہو، یا گاڑی کے لیے لون لیتا ہو، یا مستی کرنے کے لیے لیتا ہو، انجوائمنٹ کے لیے لیتا ہو، یا کسی اور چیز کے لیے لون لیتا ہو۔ یاد رکھے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو چکی ہے، اور جو سودی کاروبار میں مبتلا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے، اللہ کے لیے وہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اے امت کے جیالو، یاد رکھو، خدا کی قسم، یہاں خواہشات بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی، ضروریات جھوپڑی میں رہنے والے بھکمنگے فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے۔ اس لیے خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو، تمہاری خواہشات تمہارے سگوں کے ساتھ زنا کرنے پر آمادہ کرے گی، چونکہ تم سود میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں حواس ہی نہیں رہے گا میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یہ کون ہے، یہ کون ہے، ہر طرح کے حرام کاری اور حرام خوری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ باہر صورت اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اس امت میں بھی وہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ تو آج سود کے نام پر ہم بدکاریاں کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، سود کھلا رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں۔ یہ دیکھو، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر جرم ہے۔ حدیث پاک میں بتایا گیا، یہ جو تم چھوٹی چھوٹی راہوں پہ چل چکے ہو نا، کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے طرز پر، بزنس کے نام پر، لون کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر، اس کی انتہا یہ ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ تمہیں بدکاری کرنے پر آمادہ ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کے روش پر، یہود و نصارہ کے روش پر چل کر کے، چاہے تجارتی معاملات ہو، آپسی لین دین کے معاملات ہو، یا کسی بھی طرح کے معاملات ہو، یا اسٹائل کے نام پر جب بھی ہم چلتے ہیں، تو یاد رکھیے ہماری اس راہ کا اختتام اور انتہائی بھیانک ہوتا ہے، اور سود کھانے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی بندر اور سور بنا دے گا۔ اللہ رب العزت
ہم سب کو ہر طرح کے حرام کاری اور حرام خوری سے محفوظ فرمائے، اور خاص طور سے سود جیسی لعنت والی حرکت اور عمل سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، آخر میں ایک بات میں کرتا چلوں کہ اس وقت امت میں انتشار بھی بہت ہے، اور یہ انتشار بھی صرف حرص و ہوس کی وجہ سے، لالچ اور حرام کی طلب کی وجہ سے۔ اسی لیے جماعتوں میں افتراق، جماعتوں میں انتشار۔ اس وقت ہمیں اپنی جمعیات، اپنے تنظیموں کو مستحکم اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اہل سلف اور سلفیوں کی جو جماعت جس نام سے موسوم ہے وہ جماعت اہل حدیث کے نام سے موسوم ہے، جماعت اہل حدیث کے نام پر۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کتاب و سنت کا صحیح کوئی حامل و عامل ہے اور کوئی ترجمان ہے تو اس کائنات میں، اس روئے زمین میں وہ اہل سلف ہیں اور علماء سلف ہیں، سلفیوں کی جماعت ہے جو اپنے آپ کو ہر طرح کی بدعات سے، ہر طرح کے خرافات سے محفوظ کرنے کی حتی المقدور سعی اور کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس وقت جمعیات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لگے ہاتھوں یہ بھی کہتا چلو کہ اس وقت جمعیات میں رکن سازی کا بھی کام چل رہا ہے، لہذا جمعیات کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے، جمعیت اہل حدیث کو مستحکم بنانے کے لیے، تاکہ کتاب و سنت کا کام اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر ہو اور اس کا ہم حصے دار بنے، اتنا جان لیں کہ رکن سازی میں بھی حصہ لیں، رکن سازی میں بھی حصہ لیں، اور ہر اعتبار سے ادنا سے لے کر کے اعلیٰ تک اس کو مضبوط و مستحکم کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں، اور اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں، کیونکہ وہ جماعت آپ ہیں جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کی ترویج کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اس جماعت سے آپ کا تعلق ہے۔ یقین جانو، خدا کی قسم، ہمارے یہاں دو ہی باتیں ہوتی ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے حوالے سے، بیچ میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، کوئی خبر پرستی نہیں، کوئی مجاور پرستی نہیں، کوئی آستانے اور چلے کشی نہیں، بلکہ صرف ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا جاتا ہے، اپنی پیشانی کو ٹکائی جاتی ہے، اور ایک اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے دنیا کے سامنے بھی یہ جماعت پیش کرتی ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی مشارکت نہیں، کوئی شرک وہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کی وحدانیت کو ڈنکی کی چوٹ میں ہم بیان بھی کرتے ہیں اور اس کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور ہر طرح سے خرافات اور بدعات سے توبہ کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک کتاب اللہ کا اور دوسرے سنت رسول اللہ کا۔ دین خدا کے دو ہی اصول، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اے امت کے جیالو، لہذا تم کتاب و سنت کے حامل ہو، اپنے دامن کو ہر طرح کے حرام کی آلائش سے پاک کرنے کی کوشش کرو، ہر طرح کی حرام کاری اور حرام خوری سے دور رہنے کی کوشش کرو، تاکہ صحیح طریقے سے تم کتاب و سنت کی ترویج و تشریح کر سکو، اور دنیا تمہارے ترویج و تشریح میں تمہارا ساتھ دے اور اسے بآسانی قبول کرے۔ اپنے اخلاق کو منظم کرو، صرف سلفی ہو جانا کافی نہیں، نسبت اہل حدیث ہو جانا کافی نہیں، اسلاف کی طرف نسبت کر لینا کافی نہیں، اپنے وضاقتہ کو بھی بنانا ہے، اپنے اخلاق و ادب و تہذیب کو برقرار رکھنا ہے، وہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں اتارنا اور لانچ کرنا ہے۔ میرے یاروں، میرے جوانوں، میرے پیاروں، اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں ہر طرح کے حرام کاری اور حرام خوری سے محفوظ فرمائے۔ رب العزت تو غفور الرحیم ہے، ہم تیرے بڑے بڑے مجرم بندے ہیں، ہمارے دامن گناہ سے آلودہ ہو چکا ہے، ہماری زندگی داغدار ہو چکی ہے، پروردگار تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ، ہم نے کئی معاملات میں حرام خوریاں بھی کی ہوں گی، حرام کاریاں بھی کی ہوں گی، لیکن تو غفور الرحیم ہے، ہمارے دامن کو حرام کاری اور حرام خوری سے بچا، ہماری نسلوں کو پاکیزہ بنا، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا، ہمارے لیے رزق حلال اس قدر کافی کر دے پروردگار عالم کہ ہمیں حرام تک بھٹکنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ پروردگار عالم، اگر ہم کسی ناحیے سے آزمائے جائیں تو پروردگار عالم ہم سب کو ثابت قدم رکھ اور صبر و استقلال عطا فرما۔
ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين تقبل يا رب العالمين وآخر دعوانا